ہاتھ میں کتاب ہے، میں آپ کو بالکل اس سے آگے ایک ایک بندہ بھی دیکھنا چاہے گا میں دکھاؤں گا اس کو۔ 1963 میں یہ کتاب 1963 میں چھپی، ملک امیر محمد خان نے اس پر بین کیا اور کوڑے مارے اس کے مصنف کو۔ آج بھی پورے پاکستان میں دیوبند جماعت کا جو پورے مدارس کا بورڈ ہے، اس کا جو جنرل سیکرٹری ہے، اس کا دادا مولوی خیر محمد جالندھری، اس کے بھی اس پر دستخط موجود ہیں، اور یہ سب یزید کو مغفور اور جنتی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح خام خواہ کا روڑا ڈالنے کا کیا فائدہ کہ صرف ہم دشمن نہ پہچانے اور محبت اس کو سمجھے کہ نعرے لگا دو، رو دو، اس سے محبت ادا ہو گئی۔ آج بھی یزیدی موجود ہے اور یزید لا ولد نہیں ہے، اب تر نہیں گیا، اس کی نسل ابھی بھی جائز ناجائز موجود ہے۔ اور عرفان مشہدی ہر وقت آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ اگر یزیدی نسل موجود ہے تو حسین کی نسل بھی کربلا میں ساری نہیں کٹی۔ جن کی رگوں میں کربلا والے کا خون ہے وہ آج بھی میدان کربلا میں موجود ہے۔ اور جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے جب وہ لوگ مخلص ہمارے بن کے ہماری صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جی یہ اس میں تو سیکٹیرین وائلنس ہو رہا ہے۔ کوئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے، کتاب سامنے پڑھی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں فریڈم ہے، جی فریڈم کس بات کا ہے؟ جب ہم ایویڈنس سے بات کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ اور کہے جی بات کرنی نہیں چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو کیا اس پر دستخط کرنے چاہیے تھے؟ کیا تصدیق کرنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یزید کون ہے؟ بولو۔ اتنے بزرگ جمیر جنہوں نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یزید کون ہے؟ معلوم ہوا کہ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نجدی بدماشو، تم رسول کے بھی دشمن ہو، تم اس کی آل کے بھی دشمن ہو۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شہادت کانفرنس کا انعقاد ہم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو کم از کم اس بات کی اطلاع ہو، اور ثبوت کے ساتھ ہو، صرف جذبات کے ساتھ نہیں، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ۔ اور یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، آپ چاہیں گے میں 10 بھی پیش کروں گا اس پر، بعد میں بھی یہ لکھی گئی، اس پر باقاعدہ تنقید لکھی گئی، لیکن یہ پہلی 63 میں پہلی یہاں پاکستان اردو لٹریچر میں یہ پہلی تھی۔ اس کے پیچھے ان کی لائن لگ گئی پوری، اور وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں، بڑا ریگارڈ ہوتا ہے، بڑا استقبال ہوتا ہے ان کا، یہاں آتے ہیں، سالوں سال آتے، پاکستان سے آ جاتے، کسی اور ملک سے بھی آ جاتے۔ لیکن یہ شہادت کانفرنس آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ لڑائیاں نہیں لڑ سکتے، نہ لڑے، فکری طور پر کم از کم دشمن کو پہچانے تو صحیح۔ کیا اس ٹھنڈے ملک میں یہ تلاش بھی ختم ہو گئی کہ اپنے پرائے کی تمیز بھی نہیں رہے گی؟ خدا کے بندو، سردی ہے مگر اتنی بھی نہیں، خون جمتا ہے، ایمان تو نہیں جمتا۔ بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ یہ کہتے جی -10 ہو گیا ہے، یہ تو انجماد خون کرے گا۔ وہ انجماد خون ہو سکتا ہے، انجماد ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ خون جم سکتا ہے، ایمان نہیں جم سکتا، اور ایمان کی گرمی کو ایمان والے جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بغداد کی سرزمین پر سونے والا میرے غوث پاک کا پیر، وہ فرماتا ہے ایمان کی گرمی تو وہ ہے کہ جب کوئی ایمان والا جہنم کے دروازے کے قریب سے بھی گزرے گا تو جہنم پکارے گا مولا اس کو دور کر مجھ سے، کیونکہ اس کے اندر وہ گرمی ہے جو میری گرمی کو بھی کھا رہی ہے۔ اور اسی پر میرے امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے،
عشق محمد کی اور عشق حسین کی وہ آگ ہے جس دل میں چل رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مناظر اسلام، سنی جمعیت عوام، آخری جملے یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ صرف احادیث کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ لیتا ہوں احادیث کا۔ حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت خود دلیل ہدایت ہے۔ تارکن بھی فرمایا، فیکم الثقلین، ترکت فیکم بھی فرمایا۔ دو کامل دلیلیں میں تمہارے پاس بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احادیث صحیحہ، اور اس وقت جامع ترمذی میرے ہاتھ میں ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ بعد میں کوئی لم لین کے اوپر یا اس سے بھی تھوڑا پرے میننگم لائن کا کوئی مولوی کہے جی پتہ نہیں کیا ہے، وہ شعر میں بات کر رہے ہیں۔ شعر ہمارا ذوق ہے، شعر ہمارا ذوق ہے، ہم صوفی ہیں، صوفیوں کے غلام ہیں، وہ ہمارا ذوق ہے۔ وہ جو کائی جمتی ہے نا خشکی کی، اسی لیے ہمارے لوگ ٹیررسٹ نہیں ہوتے۔ ابھی بہت جذباتی بات بھی کروں گا تو ٹیررسٹ نہیں ہو سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں محبت رسول کا، اور ذوق شعری کے ساتھ ہم اپنے سنی نوجوان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ گلشن کھلا سکتا ہے، گلشن میں کبھی آگ نہیں لگا سکتا، یہ فرق ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات؟ دلیل ہدایت ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، حالانکہ یہ مولوی ہیں اور بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے مولوی سے مراد یہی ہے نہیں جس کا وزن زیادہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کہتا ہوں یہ حدیث رسول ہے۔ آپ کو کیا پڑی کہ آپ امام حسین کے کردار کو جانچیں، حضور سے پوچھیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا حسین ڈسکس کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ خود کیا گمراہ ہوگا، وہ تو گمراہوں کے لیے مشعل راہ ہے، کیوں کہ وہ دلیل ہدایت ہے۔ تم ابھی تک یزید میں اور اس میں جانچ کر رہے ہو، اس میں درست کون تھا، اور لعنتیو یہ جانچ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تو دلیل ہدایت ہے۔ تو جو خود دلیل ہو ہدایت کی، اس کے کردار کے بارے میں ابھی سوچنا پڑے گا کہ وہ خود ٹھیک گیا تھا یا یزید ٹھیک گیا تھا۔ کہتے جی ایک ڈاکٹر صاحب بڑے تکڑے ہیں، وہ کہتے دونوں کی کوئی، یہ تو کیس ہی پولیٹیشنز کا کیس ہے۔ جی ٹی وی پہ بول رہے ہیں، میں نے کہا تیری شکل ہی ایسی ہے، کوئی بورا تو کم از کم نور کا ہوتا تیرے منہ پر، ایک بورا، تیری شکل بتا رہی ہے کہ تمہیں حسین میرا پولیٹیشن نظر آتا ہے۔ مجھے حضور سے پوچھنے دے یہ پولیٹیشن ہے؟ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، یہ پولیٹیشن ہے تو پھر میں بھی پولیٹیشن ہوں۔ میں سیاسی کھیل کھیل رہا ہوں تمہارے ساتھ، یا میں وہی کا کھیل کھیلتا ہوں؟ اگر میں کھیل نہیں کھیلتا تو یہ بھی نہیں کھیلے گا، کیوں؟ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جو کچھ یہ ہے میں وہی ہوں، مجھ پہ وہی اترتی ہے، اس پر وہی نہیں اترتی، لیکن جو میرے سینے میں ہے میں نے اس کے سینے میں اتار دیا ہے۔ نوٹ کرو، میں نبی ہوں، میرے سینے پہ وہی اترتی ہے، مگر میرا حسین میرے دل کی فضا کا عکس ہے، عکس جو محمد کے سینے میں ہے وہ حسین کے سینے میں اس نے اتار دیا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہتے ہو جی فلاں مرید اپنے پیر کا تصویر ہے، جناب تصویر ہے، تو میں نے کہا کتنی تصویر ہوتا ہے مرید پیر کی؟ اتنی ہوتا ہے جتنا حسین اپنے نانا کی تصویر ہے۔ اس کے لیے میں کوئی اور تقریر کروں گا تو فائدہ نہیں،
یہ ایک لفظ آپ کو سناتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیں گے 100 بات کی ایک بات ہے۔ عن انس بن مالک قال، یہ سننا توجہ کے ساتھ، لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسین ابن علی۔ یہ سیاہ ستہ ہے، سیاہ ستہ ہی ہم سے پوچھتے ہیں نا جی، اور 6 صحیح کتابوں سے نکال لو جی، ورنہ آپ تو کوئی شعر پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ کتاب آپ کے لیے نہیں لایا، آپ تو اللہ کی قسم اعتماد والے لوگ ہیں، آپ کو بغیر کتاب کے بتاتے تو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ شک اصل میں مخاطب آپ کو کر رہا ہوں، شک ان کا نکال رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، ورنہ وہ نہ کٹے تو نکلتا نہیں۔ کتابیں دکھانے سے کیا، کتابیں پینے سے بھی نہیں نکلتا جب تک وہ ہدایت نہ کرے۔ اب یہ ذرا توجہ فرمانا، میں نے حدیث پڑھ دی آپ کے سامنے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اور انس بن مالک کو یہ حق ہے کہنے کا، کیوں؟ اس لیے کہ انس بن مالک کبھی کبھی جناب امام علی مقام کو، جو بہت چھوٹے تھے آپ عمر میں، تو حضرت امام علی مقام کو حضرت انس بن مالک غسل بھی دیا کرتے تھے اس عمر شریف میں۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ان کو کہ اس کو پکڑو۔ اتنے پرانے خادم ہیں سرکار کے گھر کے، 2 خاص بندے، اسامہ بن زید اور انس بن مالک۔ حضور کے عاشقوں، جب یہ نام آئے نا تو محدثین کی زبان میں اس کے آگے کسی سند کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ خصوصی تعلق کو اگر دیکھنا چاہیں انس بن مالک کے، تو سارے 1,24,000 صحابہ میں صرف انس بن مالک وہ ہے کہ جب سرکار اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہوئے نا، تو حضرت خاتون جنت نے گھر کے اپنے حجرے کے دروازے پر صرف حضرت انس سے بات کی، صرف حضرت انس سے، اور کسی سے نہیں کہا۔ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ آج تک ہمارے اساتذہ اس کو حدیث گریہ کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، اس کو رونے والی حدیث کہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج کے دور میرے استاد تک جس نے بھی یہ حدیث بیان کی، آنکھوں میں آنسو لے کر بیان کی، ایک بھی ایسا نہیں جس نے کبھی روئے بغیر یہ حدیث بیان کی ہو۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت نے، حضرت انس جب دروازے سے گزرے تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا، انس ایک بات بتاؤ، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر انور پر مٹی ڈالو؟ جس لہجے میں یہ بات ہوئی نا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ کسی اور سے نہیں کہا، صرف انس بن مالک سے کہا۔ اپنے درد کے اظہار کے لیے، دیکھو نا، خاص طرز کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب تک کوئی اپنا نہیں آتا اس وقت تک وہ اپنا حزن، اپنا ملال ظاہر بھی نہیں کرتے۔ حضرت انس کا خاندان نبوت سے جو تعلق ہے، اس سے نوٹ کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ۔ میں نے حافظ صاحب کو اسی لیے کہا تھا کہ میری دردی تصویر نہ آنکھو، کیونکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے امام علی مقام کا ماتھا بھی غور سے دیکھا بچپن سے، میں نے ان کی بھویں بھی دیکھی، میں نے ان کی ناک مبارک بھی دیکھی، لعاب ان کے دہن اقدس بھی دیکھا، شفتین مبارک بھی دیکھے، ٹھوڑی مبارک بھی دیکھی، کان مبارک بھی دیکھے۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ من الحسین، کہ میں نے خاندان نبوت میں سے محمد الرسول اللہ کے مشابہ حسین ابن علی سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ میری تصویر حیدر کی نہیں ہے، جیسے اعظم صاحب نے کہا، محمد الرسول اللہ کی تصویر اگر ممکن ہے دنیا میں تو وہ حسین ابن علی ہے۔ ارے جس نے یہ حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے، ہم نرا عقیدت میں نہیں کہہ رہے، حقیقت میں کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہے جذب ہے آپ کو، جنون ہے تو جو مرضی کہتے ہیں، جنون نہیں ہے۔ جنون میں بھی ریسرچ والا بھی، ہم نے جو ماڈرن ریسرچ کے جو اصول ہیں، میتھڈ ہم جو پیش کر رہے ہیں، وہ اسی انداز سے کر رہے ہیں۔ ہاں جذبات ہمارے ضرور ہیں، مگر جذبات میں بھی ہم ریسرچ کا اصول جانے نہیں دیں گے۔
تو میں پوچھتا ہوں جس کے کان بالکل بنائے ان کی طرح، جس کا چہرہ بنایا بالکل ان کی طرح، جن کی آنکھیں بنائی بالکل ان کی طرح، ان کا دل نہیں بنایا ہوگا ان کی طرح؟ تو جب دل کی فضا فضائے محمدی ہے، حسین کے دل کی فضا فضائے محمدی ہے، تو پھر کہنے دو عرفان مشہدی کو جو قدم کربلا کو اٹھ رہے ہیں یہ حسین کے ہیں یا محمد رسول اللہ کے؟ مجھے بتا دو۔ اس پر تقریر چاہے تو 3 گھنٹے کرو، 4 گھنٹے کرو، یہ شباہت کس کس بات میں ہے امام علی مقام میں جناب محمد رسول اللہ کی؟ اللہ اکبر۔ آخری جملہ اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ دلیل ہدایت ہے، ثقلین کی حدیث دیکھو، وہ سفینہ نوح ہیں، ابو ذر غفاری کی حدیث دیکھو، اور یہ حدیث ستہ میں موجود ہے۔ سفینہ نوح کی مثال ہے اہل بیت کی، جیسے اس کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملی تھی، فرمایا میرے اہل بیت کے بغیر بھی کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ وہ پوری حدیث میرے سامنے موجود ہے مگر ٹائم نہیں ہے۔ سفینہ نوح ہیں، دلیل ہدایت ہے، زمین کی امان ہے، شباب سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ہما ریحانہ تاج ہیں، حضور فرمایا دونوں میرے پھول ہیں، ہما ابناش، دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ حضور کو کہا گیا کہ آپ باپ نہیں ہیں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو حضور فرماتے میں ابو نہیں کہتا ان کا، لیکن دونوں میرے بیٹے ہیں، ہما ابناش۔ ایک آدمی کہنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو قرآن کے مقابلے آ گیا۔ میں نے کہا قرآن تم پہ اترا ہے کہ نہیں ان پہ؟ میں نے کہا جن پہ اترا ہے وہ ان کو بیٹا کہہ رہے ہیں، اور حدیث چاہے تو بخاری مسلم سے دیکھو، چاہے تو ترمذی سے دیکھو، حدیث اس وقت بھی میرے ہاتھ میں جو موجود ہے تو میں آپ کے سامنے سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں، وہ میرے بیٹے ہیں، میرے پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ دلیل ہدایت ہے، سفینہ نوح ہے، اور اس پر ترتیب سے اگر پیش کرتے جاؤ تو سینکڑوں ہیں، لیکن آیت تطہیر ان پہ اتری ہے، حضور نے اپنی چادر میں لیا۔ میں پچھلی تقریر میں شہادت کانفرنس میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس طرف میں نہیں گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد ہے، مجھ سے چھوٹ بھی جائے تو یونس صاحب کب چھوٹنے دیتے ہیں، ان کے پاس ہوتی ہے نا، تو پھر میں دہراتا نہیں اس بات کو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس ساری گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے صرف آخری ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی حضرت انس بن مالک نے پوچھا، اور جب پوچھا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اس میں کتنا پیار ہے، جب یہ بات پوچھی نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انس مجھے پتا تھا ایسی باتیں تو ہی پوچھتا ہے۔ یہ بڑی محبت کی بات ہے، ایسی باتیں تو ہی پوچھتا ہے۔ پوچھا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے بہت سنا کہ آپ کے اہل بیت کی کیا شان ہے اور کون کون اہل بیت ہے۔ یہ میری ایک مستقل تقریر ہے کہ کون کون اہل بیت ہے، یہ بھی آج نہیں کرتا، یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ مستقل تقریر ہے میری، کئی جگہ پاکستان میں بھی، یہاں بھی کی، ساؤتھ افریقہ میں بھی کی میں نے، اس کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں جو خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ انس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ پتہ چل گیا کہ وہ دلیل ہدایت ہے، وہ سفینہ نوح ہے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ آپ کے پھول ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں، آل بیت تطہیر والے ہیں، وہ پاک ہیں، ان سے محبت فرض ہے، یہ پتہ چل گیا۔ آج ایک خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی یہ بھی ساری خاص ہے نا، لیکن وہ کیا خاص ہے جو اس سے بھی خاص ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ازواج بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے بھائی بھی ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، علی ہیں، یہ سارے چچا عباس ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں، ان کے بیٹے حارث ہیں، ان کے بیٹے ابو عبیدہ ہیں، بدر کا پہلا شہید ہاشمی، یا رسول اللہ سارے ہیں، مگر آج ایک بات پوچھوں گا۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کیا ایو اہل بیت کا احب الیک،
یہ تو سب اہل بیت ہے، سارے جنتی، سارے خوبصورت، سارے دلیل ہدایت، سب کچھ ہے، مگر خاص بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں یہ خاص اس لیے ہے کہ یہ خاص دل کی بات ہے۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سارے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبت کس کے ساتھ ہے؟ بس یہ ہے خلاصہ پوری تقریر کا۔ اب انس بن مالک کا احسان مانو گے کہ کتنی گہرائی والی بات ہمیں بتا دی، نہ پوچھتے تو کیسے پتا چلتا؟ لوگ صحابہ کا احسان نہیں مانتے، میں نے کہا یہ بات انس نہ پوچھتے تو کیسے پتا چلتا؟ یعنی یہ تو بہت ہی گہرے میں، آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ بیان ہی نہیں کرتے، مجھ سے پوچھے میں نہیں کرتا، خدا کی قسم میں نہیں کرتا۔ بچوں کے سامنے اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ تیرا بچہ تمہیں سب سے زیادہ پیارا کون ہے، تو میں نہیں بیان کرتا۔ آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، والدین کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور تو سردار ہیں اہل بیت کے، اور بات کیا پوچھ رہا ہے غلام کہ آج یہ پوچھوں گا کہ اہل بیت تو بہت سے ہیں، مگر سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ سنیو، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جس سے حضور کو سب سے زیادہ پیار ہوگا، غلاموں کو بھی اس سے سب سے زیادہ پیار ہوگا۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں پیار پر پابندی کوئی نہیں۔ یہ جملہ خاص سنیوں کے لیے، اپنی جماعت کے سنیوں کے لیے کہتا ہوں کہ افضلیت کی بات اور ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پیار پر پابندی نہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پہ ایسا بھی آیا کہ نبیوں کے بعد امت میں سب سے زیادہ پیار مجھ علی اجویری کو، یعنی داتا سرکار کو، آپ فرماتے ہیں ایک وقت مجھ پہ ایسا بھی آیا کہ بعد از انبیاء و مرسلین مجھے سب سے زیادہ پیار بلال حبشی سے رہا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں پیار کرنے سے کسی سے پیار زیادہ ہو جائے، اس سے تمہارے مذہب میں فرق کوئی نہیں آتا۔ یہ نوٹ کرو، بات خاص اشارہ دے رہا ہوں تمہیں۔ ایو اہل بیت کا حب الیکا، سب سے پیارا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں انس مجھے پتا تھا ایسی باتیں تو ہی پوچھتا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیا میرا حق نہیں ہے؟ فرمایا انس تیرا حق ہے، تو پوچھ سکتا ہے، کیونکہ بہت خدمتگار تھے، گھر کی سارے کاموں میں گھر کے اندر آنے کی اجازت تھی اور بے اجازت آنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے نا بے اجازت نہ آؤ، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، جب تک اجازت نہ ہو۔ انس کو اجازت تھی، وہ آ سکتے تھے، دن آئیں رات آئیں جب چاہیں آئیں۔ یہ بندے بڑے قیمتی ہیں، ان کو پہچانو، جو حضور کے اتنے قریبی ہیں۔ فرمایا تمہیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اجازت ہے تمہیں، پکی اجازت ہے، آ سکتے ہو۔ جب پوچھا تو حضور فرماتے یہ جامع ترمذی میرے ہاتھ میں موجود ہے، دیگر ائمہ نے بھی لکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، اہل بیت سارے ہیں مگر حسن اور حسین سارے اہل بیت میں محمد رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ نشاندہی اس بات کی ہو گئی۔ اب آپ محبت میں آئے ہیں سب لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں من احبنی و احب ہازان و ہازین، دونوں طرح سے وہ عبارت موجود ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، اباہما و امہما، اور ان کے باپ سے محبت کرتا ہے اور ان کی ماں سے عقیدت رکھتا ہے، کان معی فی درجتی فی الجنہ، اور کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جو حسنین سے محبت کرے اور ان کے باپ سے محبت کرے، ان کی ماں سے عقیدت رکھے، میں محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ جائے گا۔ میں اس حدیث کی تقریر پہلے آپ کو کر چکا ہوں، لیکن رات بھر آنا، بڑے بڑے قیمتی لوگ اور ان کا بڑا کام اور ان کے بڑے، ارے یہ سودا جنت کا ہے جو آپ نے خریدا ہے۔ حسنین سے محبت خالی نہیں ہے، سن رہے ہو بات؟ یہ حدیث ہے، اور پختہ کتنی ہے اس کی میری ذمہ داری ہے۔ اور عاشقوں تو معمولی سے اشارہ چاہیے نا، بڑی پختگی کی، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں کر رہا نا میں، لیکن اس کی تسلی میں دیتا ہوں آپ کو کہ حدیث کمزور نہیں نکلے گی۔ میں جو سنا رہا ہوں آپ کو، کیوں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بڑا قیمتی وقت لگا کے آئے ہیں، تو میں بھی موتی ہی پیش کروں گا آپ کو۔ کان معی فی درجتی، جنت میں عام درجے میں نہیں، میرے درجے میں۔
اور اس پر ایک اعتراض آتا ہے، لمبا نہیں کرتا، انہوں نے کہا جی حضور کا درجہ تو بڑا بلند ہے، وہ نبیوں سے بھی بلند درجہ ہے آپ کا، تو یہ عام امتی جائیں گے اس درجے میں، تو کیا انبیاء کی اس میں انسلٹ نہیں ہوگی؟ جی چونکہ جو حدیث پر تنقید ہوتی ہے، حدیث سبق پڑھانے کے دوران پورا وہ اس جائزہ لیا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہمارے محدثین دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں درجہ حضور فرماتے ہیں درجہ تی، وہ امت کا درجہ نہیں ہے، درجہ وہ میرا ہے۔ اور ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے درجے میں شہنشاہ سارے شہنشاہوں کو تو نہیں لے جاتا نا، خادموں کو بھی تو لے جاتا ہے۔ فرمایا اگر درجہ امت کا بنے نبیوں سے اوپر تو یہ تو انسلٹ ہے، لیکن وہ درجہ امت کا نہیں، درجہ حضور کا ہے۔ لیکن حسنین جب آپ کے ساتھ ہیں تو فرمایا وہاں خدمت کے لیے میں انہیں ہی چنوں گا جو میرے حسنین کے غلام ہوں گے۔ یہ خاص اشارہ ہے، غور کرو اس پر، کہ میرے درجے میں خدمت گاری کے لیے جن کو چنا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو حسنین کے غلام ہوں گے۔ بس نطق جس کا نغمہ ساز پیمبر وہ حسین، نطق جس کا نغمہ ساز پیمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، لاکھ پر بھاری رہے جس کے 72 وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ یہ شاعر کا اپنا لفظ ہے، میں اس کو مانتا نہیں لیکن شعر کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آگے جو لفظ پڑھنے والا ہوں۔ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، اس نے یہ لکھا ہے مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ شاعر سارے مفتی تو نہیں ہوتے نا، اب جن کو اللہ کہے کہ مردہ نہ کہو ان کو کہے مر گیا، تو یہ شاعر بڑا اونچا ہے، بہت اونچا شاعر ہے اردو کے لحاظ سے جس کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، مگر اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، مر گیا میں مانتا نہیں، کیونکہ قرآن منع کرتا ہے نہ کہو ان کو مر گیا، تو یہ شعر والے کہہ دیتے ہیں، تو شعر کو شعر کی سطح تک سمجھو گے، کیونکہ اس وقت میں تو حدیثیں پڑھ رہا ہوں، میں کیسے ان کو مر گیا کہوں، مرے تھے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردہ نہیں ہے وہ، تو پھر جو مردہ نہیں ہے تو ہم قرآن کی مانیں گے، لیکن اس مر گیا کے لفظ کو صرف شعر کے لیے ضرورت یہاں سمجھو گے، اس کو عقیدے میں نہیں سمجھو گے۔ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، امر ہو گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہے رسالت کی سپر جس کی امامت وہ حسین، ڈھال، یعنی یہ جو کام ہے یہ ڈیفینس ہو رہا تھا نبوت کی دعوت کا، یہ بات بڑی پیاری کہی اس نے، ہے رسالت کی سپر جس کی امامت وہ حسین، اور جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے، اس پر بھی میں تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر پہلے کر چکا ہوں کہ قیامت تک مسلمانوں سے یہ سوال ہونا تھا کہ کیا مسلمان ملوکیت کے تابع ہے، اس کا جواب اکیلے پوری تاریخ اسلام میں اکیلے جواب ملوکیت سے لڑنے کا امام حسین دیتے ہیں، جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین۔ اور یہ بڑا پیارا شعر کہتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، صرف رونا نہیں چاہیے، صرف ماتم سیاپا نہیں چاہیے، اس سے کچھ اوپر، فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، اور پیارے حسین جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے، کہ وہ غلام بھی بہت ناز والا ہو جاتا ہے جس کا آقا اتنے بڑے مقام والا ہوتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ تو وقت کی مناسبت سے اجازت کا طلبگار ہوں، بارگاہ حسینی میں یہ نذرانہ تھا جو پیش کیا، آپ حضرات کو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو اجر دے
اور آپ کی اس حاضری کو انعقاد کرنے والوں کو میں دوبارہ سب کے لیے انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی، پھر لنگر شریف ہوگا، وقت کی مناسبت سے اختتام کو یہ پروگرام پہنچتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن